السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عمر چیمہ اور اس بندے کو آپ جانتے ہیں جو آپ کی طرف دیکھ رہا ہے، اس کا نام اعزاز سید ہے۔ اور اعزاز سید کے پاس آج ایک بڑی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے خبر ہے، تو میں چاہوں گا کہ وہی اس پر بات کرے، آغاز کرے۔ اعزاز سید، آپ بتائیں کیا آج کیا ہے آپ کے پاس؟ چیمہ صاحب، میرے پاس خبر ہے پاکستان افغانستان تعلقات کے حوالے سے بھی، پاکستان میں ملیٹنٹ لینڈسکیپ کے حوالے سے بھی آپ کے پاس جو خبر ہے نا وہ بتائیں ہمیں۔ خبر یہ ہے ہاں، کہ مولانا مسعود اظہر جو کہ کالعدم جیش محمد کے سربراہ تھے، ٹھیک ہے۔ وہ ان کے بارے میں پاکستان کی وزارت خارجہ نے ایک خط لکھا ہے افغانستان کو، اچھا۔ اور افغانستان کو خط لکھ کے افغانستان کو کہا ہے کہ مسعود اظہر لوکیٹ کریں، ہمیں انفارم کریں اور اس کو اریسٹ کریں۔ اچھا۔ یہ 3 چیزیں انہوں نے لکھی ہیں، ہاں ہاں، اور ساتھ ہی ساتھ خط میں یہ بھی لکھا ہے کہ مسعود اظہر، ہمارے پاس جو اطلاعات ہیں پاکستان کے پاس، اس کے مطابق 2 جو افغانستان کے صوبے ہیں ان میں موسٹ لائکلی وہ ہائیڈنگ میں ہیں۔ ٹھیک ہے۔ ایک ننگرہار کا صوبہ بتایا گیا ہے، ایک کنڑ کا صوبہ بتایا اچھا۔ گیا ہے۔ تو یہ خط لکھا گیا ہے پاکستان کی طرف سے، وزارت خارجہ جو ہے افغانستان کی، اس کو خط یہ لکھا گیا ٹھیک ہے، ہے۔ اور میرے پاس آپریٹو پارٹ خبر کا یہی ہے۔ ٹھیک اب ہے۔ آپ مجھ سے سوال کرتے جائیں گے تو میں آپ کو جواب دیتا جاؤں گا۔ تو یہ بتائیں کہ ہمارا ان کے ساتھ کوئی ایکسٹریڈیشن ایگریمنٹ ہے؟ عمر، ایکسٹریڈیشن ایگریمنٹ سے بھی پہلی بات یہ ہے کہ پاکستان نے تو افغانستان کو بھی ریکگنائز ہی نہیں کیا، ٹھیک ہے؟ اب ریکگنائز نہیں کیا تو یہ مسئلہ ہے، ظاہر ہے پھر تو ایگریمنٹ ہی کوئی نہیں ہے نا، پھر تو لا ہی نہیں ہے، ہم ان کو تسلیم ہی نہیں کرتے، کیونکہ تو باقی یہ دنیا جو نے بھی ہمارے ابھی تعلقات ہیں ان کی کیا نیت ہے؟ یہ کوئی جائز تعلقات آپ ان کو کنسیڈر نہیں کرتے ہیں؟ یہ ایک ورکنگ ریلیشن شپ ہے۔ اچھا۔ پاکستان چونکہ افغانستان میں امن بھی چاہتا تھا اور افغانستان میں صورتحال چاہتا تھا، تو پاکستان، آپ کو یاد ہو جب پہلی دفعہ طالبان آئے تھے تو انہوں نے 5 منٹ میں ان کو تسلیم کر لیا تھا، ٹھیک ہے؟ لیکن اب نہیں انہوں نے کیا۔ لیکن اصل بات یہ ہے چیمہ صاحب، جس سے ہم ادھر ادھر ہو رہے ہیں، وہ ہے مولانا مسعود اظہر کی۔ ٹھیک ہے۔ اب یہ بات میرے پاس جو اطلاع آئی ہے کہ ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز نے یہ رپورٹ کیا ہے، وہ مولانا مسعود اظہر کے بارے میں وہ جسے کہتے ہیں نا معلومات رکھنا، یا ظاہر ہے یہ کام وہ کرتے ہیں، تو اس کی بنیاد کے اوپر یہ وزارت خارجہ نے لیٹر لکھا ہے۔ اور میں نے وزارت خارجہ کے ترجمان سے بھی رابطہ کیا، تو ان کا مجھے تھوڑا سا جواب، انہوں نے کہا جی دیکھیں یہ سینسٹیو معاملہ ہے، ہم آپ کو اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کر سکتے یا ڈیٹیل نہیں ہم آپ کو انہوں نے دے کہا سکتے۔ ہوگا کہ اعزاز صاحب یہ سینسٹیو معاملہ ہے۔ ہاں، انہوں نے کہا کہ اعزاز یہ سینسٹیو معاملہ اعزاز یا اعزاز صاحب؟ ٹھیک ہے۔ اچھا، ایک اور بات یہ ہے عمر کہ یہ پاکستان اور افغانستان کے جو تعلقات ہیں آلریڈی فراجائل ہیں۔ آپ کو پتہ ہے ٹی ٹی پی والا جو معاملہ ہے، وہ اس تناظر میں پاکستان کا افغانستان کو خط لکھ کر ایک اپنا جو مطلوب آدمی ہے اس کو مانگنا، وہ بڑا اہم ہے۔ دوسری بات یہ ہے چیمہ صاحب کہ جو جیش محمد ہے، یہ 14 جنوری 2002 کو جب مشرف صاحب نے جیش محمد کو بین کر دیا تھا، ٹھیک ہے۔ پھر 2019 میں 2 اور جماعتیں جو ان کے ساتھ تھیں، الفرقان ٹرسٹ ہے اور ایک اور ٹرسٹ تھا کراچی اور بہاولپور میں، یہ کام کرتے تھے، تو ان 2 ٹرسٹ کو بھی انہوں نے بین کیا کر ہوا ہے دیا۔ پاکستان نے۔ تو جو مولانا مسعود اظہر ہیں، ان کی اہمیت تھوڑی سی ہم اس کے اوپر بات کر لیں۔ مولانا مسعود اظہر کے اوپر افغانستان کے اندر بھی کارروائیوں کا الزام تھا، طالبان جب اشرف غنی رجیم تھی تو وہ بھی ان کو سمجھتے تھے، تلاش کر رہے تھے۔ جی، اور انڈیا بھی ان کے بارے میں کرٹیکل ہے، انڈیا ہی نہیں امریکہ بھی ان کو یعنی کہ وہ ٹیررسٹ یعنی سمجھتا کہ ہے، انٹرنیشنلی نون فگر ہے۔ انٹرنیشنلی نون فگر ہے۔ انڈیا تو بہت زیادہ اس کے اوپر، ان کے اوپر مطالبات کرتا رہا ہے پاکستان کے اوپر، وہ اور تیارہ گوا کے کیس میں، وہ 90s میں تیارہ گوا کے کیس 90 میں کی نہیں، دہائی میں۔ جی، یہ گئے تھے کشمیر، گئے تھے ہاں ہاں، ارلی 90s میں، ٹھیک ہے۔ تو وہاں پر یہ گرفتار ہو گئے تھے۔ تو ان کے ساتھ 2-3، ایک مشتاق زرگر تھے، عمر سعید شیخ تھے، ہاں، جو یہ ڈینیل 3-4 پرل قتل جو کیس میں ڈینیل پرل قتل کیس میں تھے۔ تو پھر ان کو رہا کرنے کے لیے ایک دسمبر 1999 میں انڈین ایئر لائن کا ایک طیارہ اغوا ہو کے کابل گیا تھا۔ ٹھیک ہے۔ تو پھر افغانستان کی سرزمین پر انڈیا کے جو ڈیفنس منسٹر تھے، مجھے یاد پڑا جسونت سنگھ تھے غالباً، تو وہ تمام ان لوگوں کو انڈیا کی جیلوں سے نکال کے لے کے آئے تھے اور ان کے حوالے، جو اغوا کار تھے ان کے حوالے کیا تھا افغانستان میں، ٹھیک ہے۔ اور پھر جو انڈیا کا پلین تھا وہ انہوں نے چھوڑ دیا تھا اغوا کاروں نے، اور پھر یہ پاکستان میں
بعد میں نمودار ہوئے تھے. انہوں نے ایک جگہ خطاب کیا تھا. یہ ہیں یہ انٹلیکچوئل بیسز زیادہ ہیں ان کی. جو پاکستان میں جو سب سے بڑی جہادی تنظیم تھی حزب المجاہدین تھی, یہ مولانا فضل کشمیر کی ہے. جی کشمیر کی تھی. یہ اس کے ساتھ ہوتے تھے. یہ مولانا فضل الرحمان خلیل جب سربراہ ہوتے تھے نا پاکستان کی سب سے بڑی جہادی تنظیم کے, تو یہ ان کے ساتھ ہوتے تھے. بعد میں دونوں کا جھگڑا ہو گیا. تو خیر جب یہ ہندوستان سے واپس آئے تو ان کا ایک الگ ان کی شناخت الگ بن گئی. تو پھر انہوں نے اپنا الگ سے کام شروع کر دیا. پھر جب مشرف صاحب 9/11 ہو گیا تو انہوں نے اختلاف کیا تھا کہ جی ہمیں امریکہ کا ساتھ نہیں دینا چاہیے. تو جو شروع میں 3-4 جو اٹیک ہوئے تھے ان میں ان کے لڑکے جو تھے وہ ملوث تھے. پھر ان کو پکڑا بھی کچھ عرصہ, یہ حراست میں بھی رہے. پھر بعد میں ان کو چھوڑ دیا. پھر مشرف صاحب کے اوپر جب اٹیک ہوا نا تو چیمہ صاحب تب بھی ان کی تنظیم کا نام لیا جاتا رہا تھا. اچھا, کہ یہ کافی دیر میرے خیال ادھر ان کو نظر بند بھی رکھا ہے. جی نظر بند بھی رکھا ہے. دسمبر 2003 میں مشرف صاحب کے اوپر اٹیک ہوئے تھے 2. ایک ہوا تھا 11 دسمبر کو اور ایک ہوا تھا 25 دسمبر کو. تو دونوں اٹیکس میں ان کا نام بھی لیا جاتا رہا تھا کہ وہ جو لوگ تھے ان کا ان سے بھی کوئی تعلق تھا. خیر ابھی یہ ہم ایک یک طرفہ کہانی سنا رہے ہیں. ٹھیک ہے. یک طرفہ کہانی اس لیے ہے کہ ہمارا مولانا مسعود اظہر یا ان کے کسی ساتھی سے کوئی رابطہ نہیں ہے. ان کے بھائی تھے عبدالرؤف, ان سے کسی زمانے میں میری فون پہ 1-2 دفعہ بات ہوئی تھی. لیکن یہ عبدالرؤف جو ہیں یہ لال مسجد کے آپریشن میں بھی تھے یا کوئی ادھر کچھ عرصہ؟ عمر لال مسجد کے آپریشن سے کچھ پہلے یہ سننے میں آیا تھا کہ عبدالرؤف بھی اور مسعود اظہر بھی یہاں پر آئے تھے. مجھے نہیں پتا یہ آپریشن میں تھے یا نہیں, مجھے میرے علم میں نہیں ہے. لیکن یہ اچھا ابھی آپ کہہ رہے ہیں جی کہ ہمارے پاس یک طرفہ کہانی ہے. جی ہاں. اس میں کون سی ایسی بات ہے کہ جس کے لیے آپ کو ان سے موقف لینے کی ضرورت ہے کہ وہ افغانستان میں ہیں یا نہیں؟ جی پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ افغانستان میں ہیں یا نہیں. اور نہیں آپ کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے پاکستان میں ہی ہوں. یو نیور نو. میرا یہ خیال ہے کہ شاید یہ تو پاکستان کی اسٹیٹ نے ایک موقف اختیار کیا نا. نہیں میرا خیال ہے کہ اگر وہ کہہ رہے ہیں افغانستان میں تو آپ دیکھیں نا موقف اس طرح اختیار تو نہیں ہوتا نا. نہیں میں وہی کہہ رہا ہوں اس کے پیچھے کوئی انٹیلیجنس ہوگی, کوئی ٹھوس معلومات ہوں گی نا. یہ تو نہیں طالبان کہیں گے کہ آپ ہمیں بتائیں کہ کس جگہ پہ, ہم نے تو ساری جگہ چھان ماری, ہمیں تو مل ہی نہیں رہی. جی تو نہیں میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ پاکستان نے یہ جو موقف ان رائٹنگ دیا ہے تو اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ معلومات ہوں گی ان کے پاس, اور ان معلومات کے پیش نظر دیا. اور ایک اور چیمہ صاحب اہم بات یہ ہے کہ جو فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس ہے نا, وہ جو پاکستان فیٹف جسے کہتے ہیں, وہ بھی پاکستان کو اس حوالے سے سوال جواب کرتے رہے. تو اس میں بھی فیٹف والوں کو بھی 15 رکنی ٹیم ان کی آئی ہوئی تھی 28 سے 2 ستمبر تک. 2 ستمبر تک, ہاں 28 اگست سے 2 ستمبر تک. تو اس ٹیم کو بھی یہ بتایا گیا پاکستان نے کہ بھی ہم نے تو اس کے خلاف کارروائی شروع کی ہوئی ہے. تو اب حقیقت جو پاکستان کا موقف ہے وہ میں نے آپ کو بتا دی. اعزاز ویسے یہ بات ہے کہ یار باتیں کرنا بڑی آسان ہوتا ہے, لیکن اگر جہادی یا جو بھی نہیں کہ آپ جن کو لگے کسی سائڈ پہ آپ کو لگے جی کہ مین سٹریم سے ان کا نیریٹو ہٹ کر ہے, لیکن اگر آپ کو اچانک ان پہ یو ٹرن لینا ہو تو آپ کی سوسائٹی میں لوگ ہوں تو یہ اتنا آسان کام نہیں ہوتا. بہت مشکل یعنی کہ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے میرا کو اپنا قریبی کوئی کزن دوست وہ ایکسٹریمسٹ ہو تو میں اس کے خلاف کتنے کو ایکشن لوں گا یا جا کے میں پولیس کو رپورٹ کروں گا جی کہ یہ فلان جگہ سے اس کو پکڑ لیں. چیمہ صاحب یہ جنرل مشرف صاحب کی لیجیٹمیسی کا ایشو ہے. ہاں کہ وہ جائز طریقے سے اقتدار میں نہیں آئے تھے, لیکن میں جنرل مشرف صاحب کو یہ اس بات کا آپ مانیں یا نہ مانیں کریڈٹ دینا ہوگا کہ انہوں نے بڑے مشکل فیصلے کیے تھے ایٹ دیٹ ٹائم, اور ان کی جگہ جو انہوں نے فیصلے کیے تھے یہ بڑا مشکل کام تھا. اور مجھے ذاتی طور پہ پتہ ہے کہ مشرف صاحب نے جب یہ فیصلہ کیا تھا کہ ان تنظیموں کو بین کرنا ہے, جیش محمد کو انہوں نے ہی بین کیا تھا قومی ٹیلی ویژن سے خطاب کرتے ہوئے, تو اس کا ان کو پتا تھا کہ بلو بیک آئے گا, اور بلو بیک آیا, اور دہشت گردی کے واقعات ہماری ریاست کے اوپر لوگوں کے اوپر ہوئے. نہیں اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ یہ فیٹف کے نتیجے میں جتنی ہمیں جو کام کرنے پڑے ہیں, یعنی کہ وہ جیسے ہوتا ہے نا کہ وہ ناک سے لکیریں نکالنی پڑی ہیں, وہ اس کے لیے جس طرح لوگوں کو ملیٹنٹس کو پکڑ کے ان پر کیسز کرنے پڑے ہیں, یہ کوئی آسان کام نہیں تھا. یعنی کہ وہ بلو بیک جو ہے وہ ابھی بھی ایکسپیکٹڈ ابھی بھی ہے. اور پھر دیکھیں کہ جو حافظ سعید ہیں ان کو ایک نیشنل ایسٹ کنسیڈر کیا جاتا تھا ہمارے, یعنی کہ ایک بہت سارے لوگ تانا دیتے تھے انڈیا والے بھی, ان کو سزا سنانا یعنی کہ یہ ایک بہت بڑا سٹیپ تھا. ٹھیک ہے, وہ دوسرا کون سا بندہ تھا جو ایک جس کا کوئی نام بمبے کے حوالے سے چل رہا تھا, جو ابھی ریسنٹلی جس کو گرفتار کیا گیا, ساجد میر. ہاں ساجد میر, ہاں
ٹھیک ہے، وہ اس کا ذرا تھوڑا سا بتا دیں اس کا کیا ہوا؟ ساجد میر صاحب یہ وہ پروفیسر ساجد میر نہیں ہے؟ یہ پروفیسر ساجد میر نہیں ہے، یہ پنڈی سے تعلق ہے ان کا۔ ساجد میر کے بارے میں انڈیا میں رچرڈ ہیڈلے پکڑے گئے تھے ممبئی اٹیک کے سلسلے میں، تو رچرڈ ہیڈلے نے ایک سٹیٹمنٹ دیا تھا اور انہوں نے اپنے سٹیٹمنٹ میں ساجد میر کا نام لیا تھا کہ یہ ون آف دا ماسٹر مائنڈز ہیں جنہوں نے ممبئی اٹیک کیا ہے۔ اچھا، آپ کو پتہ ہے کہ جب ممبئی اٹیک 2008 میں ہوئے تو پاکستان نے اس کے اوپر خلاف کارروائی کی، ایف آئی اے میں مقدمہ درج ہوا اور ایف آئی اے میں مقدمہ درج ہو کے تمام جو لوگ جو تھے وہ گرفتار ہو گئے۔ اس میں جو پاکستان میں جو انویسٹیگیشن ہوئی تھی اس میں ساجد میر نہیں تھے اور ابھی تک بھی نہیں ہے، لیکن امریکہ یہ کہہ رہا تھا کہ جی اس میں ساجد میر ہیں، اور یہ بھی کہہ رہے تھے، انڈیا والے بھی الزامات یہ عائد کر رہے تھے۔ تو ساجد میر صاحب کو پاکستان نے اریسٹ کیا ہے ابھی کچھ عرصہ پہلے، اور وہ جو اریسٹ ہوئے ہیں نا چیمہ صاحب، وہ ہوئے ہیں ٹیرر فائنینسنگ کیس میں، کہ وہ دہشت گردی کی تنظیموں کو کے لیے چندہ اکٹھا کرتے تھے، اور انہیں غالباً 14 سال کی سزا بھی ہوگی اور وہ اس وقت کوٹ لکھپت جیل میں ہے۔ تو یہ چیمہ صاحب آپ نے درست کہا، یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے، اور یہ باہر کے جو ممالک ہیں وہ بات تو کرتے ہیں کہ پاکستان اعزاز یہ اسی طرح ہے نا، ان کو کہیں کہ جو آر ایس ایس ہے کسی دن اس کو بین کرنے کا معاملہ آ جائے تو دیکھیں انڈیا کس طرح بین کرتا ہے۔ ٹھیک بات، جو آپ کی ایک مین سوسائٹی میں لوگ اس میں رچ بس جاتے ہیں تو یہ اتنا آسان نہیں ہوتا، دوسروں کو کہنا بڑا آسان ہوتا ہے۔ یا اگر ابھی ہم کہیں کہ امریکہ میں ابھی ایکسٹریم فارم جو ہے نا وہ ٹرمپ کے سپورٹر ہیں، ٹھیک ہے، اس میں کئی وائلنٹ بھی ہیں، تو آپ ان کو کہیں جی ذرا ان کو بین کر کے دکھائیں، تو بڑا مشکل ہوتا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ پاکستان نے غلطیاں بھی بڑی کی ہوں گی، لیکن پاکستان نے بڑے ایک ایفرٹ بھی کیا ان سے نکلنے کے لیے۔ چلیں، ہماری ایک بدقسمتی یا خوش قسمتی کے ہم جو کام تب بھی کرتے ہیں جب وہ ایک باہر سے پریشر آتا ہے نا، تو تب بھی ہم کوئی اپنی ریفارمز بھی کرتے ہیں، اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم قوانین بہت سارے بنا دیتے ہیں، یعنی کہ قانون سازی ہماری بڑی پکی ہوتی ہے، اس طرح لگتا ہے کہ دنیا کے بہترین قانون شاید پاکستان میں ہوں، لیکن عمل درآمدی کے حوالے سے ہم بہت پیچھے ہوتے ہیں۔ تو ناظرین، آپ نے سنا ہماری آج کی گفتگو، اور یہ ایک بڑا مشکل چیلنج ہے، یعنی کہ اس کے حوالے سے جو ملیٹنسی کے حوالے سے یا جو مسئلے مسائل آ رہے ہیں، ہم جو گرے لسٹ میں ہیں، جو فیٹف کی گرے لسٹ میں ہیں، اس کا بھی کافی حد تک تعلق جو ہے وہ ٹیرر فائنانسنگ کے ساتھ ہے۔ حالانکہ ہمارے ساتھ ایک دوسری چیز، ایک منی لانڈرنگ کا بھی ایک ایلیمنٹ آتا ہے، لیکن جو حوالہ اور ہنڈی کا کام ہے وہ ہمارے اس ایریا میں سب سے زیادہ یو اے میں ہوتا ہے، اور اس کے بعد بمبے میں ہوتا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ ادھر وہ گرے لسٹ میں نہیں جاتے، ہم گرے لسٹ پہ جاتے ہیں۔ تو یعنی اس کی وجہ یہ ہے کہ جو زیادہ الارم بجتے ہیں وہ آتے ہیں ٹیرر فائنانسنگ کے حوالے سے یا ملیٹنسی کے حوالے سے، اور بدقسمتی سے ہم اس سائڈ پہ ہمارا ریکارڈ کوئی اچھا نہیں رہا، لیکن یہ ہے کہ اس کو بہتر بنانے کے لیے اس میں سے اپنے ماضی کو پیچھے چھوڑ کے اس میں نکلنے کی کوشش جاری ہے، اور امید ہے کہ ہم اس میں کامیاب بھی ہوں گے۔ تو اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔